الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. Can I request the brothers from there to move to this side, please? We still have some empty space over here. Ahsant. Salawat padhne ek baar aur. We have gathered this evening to commemorate the wafat of our fifth Imam, Imam Muhammad al-Baqir alayhi salatu wa salam. Just to put the era in which our Imam lived in historical perspective, just a statement in a couple of minutes, that if you look at the history of the Imam, you will see that when we look at the life of the first to the third Imam, it was the era of survival for the Shia community. This was the time where they were going through this struggle of finding their own space in this majority which was against the Ahlul Bayt, and that ended with the events of Karbala, where there was an attempt to eliminate this group. But Allah subhanahu wa ta'ala is there. He is the one who protects those whom He loves. And after that, you look at the second phase, from the life of the fourth Imam to the sixth Imam. This is the time of ta'aleem. That was the time of survival. Now that they have already gone through the biggest of tests as far as Karbala is concerned, and the enemies realize, you cannot wipe them out. This is where now the process started of how to impart the knowledge which is necessary for the community to know itself, to know its fundamental beliefs, and also to learn how to live by the Islamic teachings from the perspective of the Ahlul Bayt. And that process started with the fourth Imam, and it reached to the peak during the days of Imam Jaffari al-Sadiq alayhi salatu wassalam. And right in the middle of the two Imams, you have the fifth Imam. And therefore it's very appropriate the name given to him by the Prophet. He prophesied through Jabir bin Abdullah Ansari that this grandchild of mine would be Baqiru Ulum al-Nabiyyin. He will be the one, he will dig out the knowledge that he would have inherited from the prophets who came before. All the Anbiya, whatever they had, the Prophet was given that, plus his own knowledge. And that was inherited by the Imams. And so when we look at the process of, in the Shia community, when we hear about this issue of ijtihad, which is actually a method of deriving Islamic laws from its rightful sources, the foundation of ijtihad was laid by the fifth and the sixth Imam. They were the one who got the opportunity to train the scholars, their ashab,
And gradually this system became more solidified later on, so that by the time of ghaibat, the community was ready to deal with the issue of fiqh when it came to the issue of, ijtihad of our mujtahideen from the time of ghaibat kubra. Salawat padne ek par. Tonight what I would like to do is just go through some of very simple issues, but in the light of the ahadith of the Fifth Imam, just to let you know that when you hear these fatwa from our mujtahideen, people ask this question, mujtahids are giving fatwa, where does it come from? Well, the fatwa in most cases basically are based on the ahadith of the Imams of the Ahlul Bayt. Or even if it's not exactly from the wordings of the ahadith, it is based on the principles derived from the Quran and the ahadith of the Ahlul Bayt. And tonight I would like to actually clarify some of the issues. I hear again and again, it's really surprising. We should have moved, beyond these issues long time ago. The issue of food, what is halal and what is haram. And so what I've done for tonight is selected some of the ahadith of the Fifth Imam, just to have a general perspective of this from the perspective of the ahadith of Imam Muhammad al-Baqir alayhi salatu wassalam. Salawat. Number one, let me start with a couple of ahadith about non-meat products. The general principle which should help us in making the decision whether this is halal or haram, when it comes to non-meat products, the guiding rule is that everything is halal for you unless you come to know it is haram. Keep this in your mind. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. Everything, as far as non-meat products are concerned, you start with the assumption that this is halal for you, unless you find out or you come to know the opposite of that. An example here would be of food items. There was a question, somebody by the name of Abu Ayyub, narrating from Al-Kunnasi. He says, I asked the Imam, the Fifth Imam, عن السمن والجبن تجده في عرض المشركين في الروم. Very relevant to our situation. This person asked the Imam about, cheese and oil, which he would buy in the land of the kuffar in Rome from non-Muslims in a non-Muslim country. And na'akuluhu, are we allowed to eat that? And Imam says, أما ما علمت منه أنه قد خالطه الحرام فلا تأكله. If you know about the cheese or the oil, that something haram has been included in it, if you know about it, فلا تأكله, then do not eat it. وأما ما لم تعلم, but if you don't know whether it has been mixed with haram, فكله حتى تعلم أنه حرام, then eat it. You're allowed to eat that until you come to know that it is haram. So when it comes to simple things like non-meat products, the ruling and the guiding principle is, it is halal for you until you come to know it is haram. Another example, another hadith, somebody by the name of Abdullah bin Sulaiman, he says, I asked the Imam about the cheese. Imam said, oh, you reminded me of a very good thing. I love cheese. He took out some coins, gave it to his slave. He said, can you go and buy cheese for us? And so he came back with the cheese. Then Imam, asked him to spread the sufra with the bread. And he asked those people, come on, Bismillah, sit down. So that they ate cheese. After all this dawat is finished, this fellow again says, Ma taqulu fil jubn. Oh Imam, what is your view about cheese? Imam said, come on, we just ate this.
Huh? You were my guest. I just got it, from the market and we ate it. But this is where, sometimes this is how we're insisting questions. It was for our benefit. At least we come to know more about it now. So this fellow says, yes, I saw you eating, I ate with you, but I would like to hear from you. What is your ruling about cheese? And Imam says, سأخبرك عن الجبن وغيره. I will let you know what is the ruling about cheese and other things like it. So I would classify that as non-meat products. كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. Imam says such items, I'm paraphrasing that into non-meat products. If you're not sure this is halal or haram, it is halal for you until you come to know that this is haram. Once you know this is haram, then you have to stay away from it. Salawat padhne ek baar. Baat simple hai na? Why do we complicate our own lives? Such a simple ruling. Look at the issue of utensils from non-Muslims. You travel, go to a hotel, there is a coffee maker and a cup there, china, not paper cup, that's not a problem. You just use it and throw it. What do? Do I have to go and make it tahir first before I use it? Or there is a glass there for me to drink water? Well, it's not from Muslims. When it comes to utensils, we are not talking about meat products here. Not a leather made item. Nothing from animal product. Again is the same principle comes in. For example, there is one hadith that we have from the Fifth Imam, and I'm just selecting the hadith from the Fifth Imam, because on every issue and example that, we have hadith from many, many Imams, but tonight it's wafat of the Fifth Imam, and so we are just looking at his sayings on this issue. Muhammad bin Muslim, a very prominent Sahabi of the Imam, he asked about aniyati ahli dhimma, utensils of the non-Muslims who live under Islamic rule. Then Imam says, لا تأكل فيها إذا كانوا يأكلون فيها الميت والدم ولحم الخنزير. If you know that utensil has been used for a haram item, whether it's pork or a maita, non-zabiha, meat, and things like that, don't eat it. But if you don't know about it, then you assume it to be part because it is utensils, nothing to do with animal products or not even made from, leather and things like that. Salawat padhne ek baar. Actually, there is another hadith, I'm not sure whether it's from the Fifth Imam, where the question was that my non-Muslim neighbor borrowed dishes from me. He had a dawat, guest, didn't have enough utensils, he took things from me. I gave him pak and clean. He used it and then he brought it back. It was in the same state. I didn't see how he used it. The Sharia simply says you assume it to be pak unless you have knowledge and ilm that it was made najis. In same theme, I get questions sometimes on phone or the email when people move to a new house. Maulana, we have a new house, a Hindu was living there or a Christian was living there. What do we do? Especially the question comes, do we wash the walls? I have to make sure I make his life easy. You don't have to go to an extent where the Sharia has not really asked you to do that. You see, it's a very simple issue. When it comes to washroom,
sink or kitchen sink or the counters there, or the shower or the tub, you can, make it park very easily. There's no problem. And moving into a new house, it's better to do that. Even when it comes to the carpet, if you had not seen it becoming najis, you can assume it to be pak. But if you want to be extra, cautious on this issue, do ihtiyat, you can actually put it part of the deal, that the carpet should be shampooed before you move in. Or you do it yourself. You do it twice and things should be okay. But there's no need to worry about the walls because, even if the people who were living there, we assume they were najis, they are not necessarily, people do not necessarily touch the wall with wetness. And najasat only transfers from one item to the other when there is a flowing wetness in between the two items. Salawat pradhne par. When it comes to the issue of meat products from a Muslim butcher or a Muslim market, and I would like you to, pay attention to the words, Muslim butcher or Muslim market. So if it comes from a non-Muslim company, the rule doesn't apply there. Meat products from a Muslim butcher or a Muslim market, there is no need for you to ask whether it's halal or zabiha or not. You can assume that. Unless you come to know the opposite. Once you have ilm, then your ilm supersedes the general rulings. For example, there was a Sahabi, actually two or three of them, Fuzail and Zurara and Muhammad bin Muslim, all of them asked the Imam, Shira'ul lahm fil aswaq, وَلَا يُدْرَ مَا يَصْنَعُ الْقَصَّابُونَ. They asked about buying meat from the market where they don't know, what the butchers have done. And Imam says, كُلْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ. When you look at the issue of meat, Imam says, if it is from the market of the Muslims, then you eat it. You don't have to ask about it. This is how you begin. This is the, guiding rule about the issue of meat bought from a Muslim market or a Muslim butcher. And of course, everywhere I'm saying, unless it is proven, otherwise. If it is proven, then your ilm and your, knowledge about that issue and that situation will prevail over everything. Salawat alayhi wa sallam. There are issues of personal preferences, and yes, our Imams also have talked about the Shias. They are Ahlul Wara', who go the extra mile, who do ihtiyat. But these are personal choices. The general ruling is that when you buy meat from a Muslim, and if you don't know anything otherwise, you can assume that to be halal. It doesn't matter whether that Muslim is a Shia or a Sunni, or even a Shia of other subsects. I'm still surprised sometimes when I get these questions again and again and again. Anyone who is classified from the fiqhi point of view as a Muslim, who says La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, their zabiha is halal from all perspective of the ijtihad and the mujtahideen. Salawat alayhi wa sallam. Now if you want to do precaution, that's your choice. It is better, but that is your personal preference and your personal choice. Salawat alayhi wa sallam. Let me go to one more hadith on this line, which is a very lengthy one, but a very interesting one from Usul Kafi. This is about the issue of rennet.
It's not a modern mas'ala. It's a very, very old mas'ala. You know, the enzyme used in yogurt and things like that. You know, if the enzyme comes from the pig, it's basically known as pepsin. And that's obviously haram. But if that same enzyme, which works in the same way, and it is found mostly in yogurt, if it comes from the stomach of the calf or the cow, it is known as rennet or René, English or French, whatever you want to be. Okay? When it comes to rennet, even if it comes from a cow which was not slaughtered according to Islamic rulings, it is halal and pak. It's not a new fatwa. It's not a new mas'ala. If you look at the books of, our mujtahideen, you will see when they talk about maita, dead body of an animal, you will see there is something which is known as mustasnayat, exemption to the rule of najasat. And in that list you have something known as anfaha or minfaha in Arabic, or in the older Arabic it's known as infaha, which is that enzyme known as rennet, which comes from the cow or the calf, the stomach of it. Even if it's not slaughtered according to Islamic rulings, that anfaha is exempted from the ruling of najasat. There was a person by the name of Qatada. He was a scholar, not from the Shias, from Basra. And this is the narration from Abu Hamza al-Thumali, a very prominent Sahabi of the Fourth Imam, Fifth Imam, and Sixth Imam. And this is in Usul Kafi. The background and scenery of this hadith is very interesting, where Abu Hamza al-Thumali says, one day I was sitting in Masjid al-Nabi in Medina, when a person came to me and he greeted me, and then he asked my name, and then he says, then I asked him, I realized he's a traveler. I asked him, how can I help you? And he says, أتعرف أبا جعفر محمد بن علي? Do you know Abu Ja'far Muhammad bin Ali? Referring to our Fifth Imam. He says, yes. I told him, yes, I know him. What business do you have with him? What do you want with him? And he says, هيأت له 40 مسألة أسأله عنها فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته. He says, I have prepared 40 questions for him. And I would like to ask him these 40 questions. And if I get the right answers, I'll accept it. And if I get a wrong answer from him, I'll reject it. So Abu Hamza didn't like this tone. He says, tell me, do you know the difference between haqq and batil? He says, yes, I know the difference between right and wrong. Then he said, then why do you have to go and ask him for 40 questions if you already know? And why he was still arguing with him on this issue when he saw, Imam entering the majlis, the masjid, with people around him, people from Khurasan who had come to meet him. This was probably around the Hajj time. And they sat down with him, asking him different questions. So he says, this fellow, he realized he is the Imam. So he went to that gathering, sat down. He says, I also went close by to see what kind of questions this fellow wants to ask. He says, after the people who had come with the Imam had finished with their questions, when they left, and this fellow was still sitting there, Imam looked towards him and Imam asked him, Man anta? Who are you? And he says, my name is Qatada bin Di'ama al-Basri. Imam says, oh, are you the faqih ahl al-Basra? Are you the scholar, the mujtahid of the people of Basra? And he says, yes. Now Imam knew about him and knew about his opinions, and it seems that he was not on the same line and same page as the opinions of the Ahlul Bayt are concerned. So Imam says to him, Ya Qatada, إن الله عز وجل خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه.
Allah created from His people, from the people whom created, He selected some of them as His hujjat and proof for the people. فَهُمْ أَوْتَادٌ فِي عَرْضِهِ. They are the pivotal, pillar of this earth. قَوَّامُوا بِأَمْرِهِ. They are the one who are upholding the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. نُجَبَاءُ فِي عِلْمِهِ. They are the noble ones in the knowledge that Allah has given. استفاهم قبل خلقه. He chose them before He created anything. Qatada was silent for a long time, and then he says to him that I have جلست بين يد الفقهاء وقدام ابن Abbas. He says, I have sat down in presence of many fuqaha and mujtahideen and scholars, even in the presence of Abdullah bin Abbas, but I never felt so much humbled the way I'm feeling now in your presence. And that's where Imam says, وَيْحَكْ أَتَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ. O Qatada, you are feeling this way, don't you know where you are sitting? You are sitting بين بيوت عظن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. Imam recited ayat number 36 from Surah Nur, where Allah says that there are certain houses that Allah has allowed those houses to be elevated in esteem, and so that Allah's name may be mentioned in those houses during the mornings and the evenings. And there are people in there who are not distracted by business, and they are there for the zikr of Allah and establish the prayers and giving in charity. Imam says, you are sitting in the presence of those houses. And Qatada said, I never realized that these houses that Allah is mentioned in the Quran did not refer to physical houses. Now I know it means symbolic houses in person of yourself. Salawat. Then Qatada asked him a question. فَأَخْبِرْنِي عَنِ الجُّبْنِ. We go back to the cheese. He says, Imam, tell me about the cheese. What is the ruling about it? And Imam laughed at him. In a way, smiled at him. تَبَسَّمَ Abu Jaffar and said, رَجَعَتْ مَسَائِلُكَ إِلَى هَذَا. You had come with so many questions, and this is the question you are putting in forward? Asking me about cheese? He says, well, I'm confused about this issue. So Imam says, لا بأس به. There is no problem in cheese. It is halal, you can eat. Now this faqih of Basra says, إنه ربما جُعَتْ فيه إنفحة الميت. But sometimes when they make the cheese, they use the rennet from an animal which was mayyit. Mayyit means either dead by itself or was not slaughtered according to Islamic method. So it was not a zabiha. Imam says, لَيْسَ بِهِ بَعْسٍ. There is no problem. Still there is no problem. Even if that cheese contained the rennet from an animal which was not slaughtered in the Islamic manner. Why? إِنَّ الْإِنْفَحَ لَيْسَ لَهَا أُرُوقٌ وَلَا فِيهَا دَمٌ وَلَا لَهَا عَظْمٌ. Imam says this rennet, this enzyme, doesn't have veins in it, there is no blood in it, there is no bones in it, and therefore, there is no problem in it. And then Imam explained it further by saying, إِنَّمَا الْإِنْفَحَ بِمَنْزِلَةِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ أُخْرِجَتْ مِنْهَا بَيْضًا. Imam said, if you want to understand why this rennet, this enzyme known as rennet, is still halal, although it comes from an animal which was not zabiha, Imam says the example would be of an egg which comes from a dead chicken. The chicken was dead, and they cut it up, and they say there is an egg in there. Imam says that is the example. Although the chicken is dead, it was not slaughtered. You can't eat that chicken, but this egg is okay. So Imam asked him, فَهَلْ تُؤْكَلْ تِلْكَ الْبَيْضَةِ. Can that egg be eaten? Qatada says, لا ولا أمر بأكلها. No,
because the egg is coming from a maita, from a dead chicken. So I will not eat it, and I'll not even allow or give permission for somebody who follows me to eat it. And Imam says, why? Why would you do that? He says, well, because it is coming from maita, from a dead chicken. So then Imam said, okay, suppose we keep that egg, and it hatches, and there is a chicken coming out of that egg. Are you going to eat that? وہ چوزا جو ہے اس کو کھاؤ گے کہ نہیں سوپ بنا کے؟ And then he says, well, if the egg is hatched and a chick comes out, when a chicken baby comes in from that, yeah, I'll eat that. So Imam said, what made the egg haram and the chicken which came from the egg halal for you? This is how Imam basically explained. That although the dead chicken was maita, but the egg is still okay. Similarly, the cow might be maita, not zabiha, but the enzyme which is now known as rennet is still halal and pak for us. Salawat padhne ek baar. Ek baar aur salawat padhne. And so, the rulings are not that difficult. Of course, let me emphasize this point I mentioned earlier also, that these are the basic issues. There is always the level of preference, which every individual have to make their own choices. But this is the basic ruling that we cannot change it. It's not for us. It's not our like and dislike. There is a system out there based on the Quran and the Ahadith of the Ahlul Bayt, and that is how the fatwa are derived. Salawat padhne ek baar aur. امام کے اس وفات کے مناسبت سے بہت ہی مختصراً بہرحال کچھ احادیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. باتیں سمپل ہیں لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو ذرا فیملیئر کر دیں خود معصوم کے کلام سے، تاکہ آج کل سنتے رہتے ہیں بھائی یہ مجتہدین جو ہیں اپنے جیب سے فتویٰ نکالتے ہیں. نہیں، ان کے فتویٰ کی بنیاد قرآن اور سنت معصومین ہے. ہمیں بتایا نہیں جاتا ہے اس لیے کہ جس طرح سے ڈاکٹر پرسکرپشن لکھتا ہے وہ یہ بھی آپ کو نہیں بتاتا ہے کہ اس میں انگریڈینٹس کیا ہے. زیادہ سے زیادہ فارمیسسٹ آپ کو یہ بتا دے گا اس میں سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، کس طرح سے یوز کیا جائے. اسی طرح سے آپ مجتہد سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ جواب دے دیتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے سورس کو ڈھونڈنا چاہیں کہ یہ جواب کس بنیاد پر ہے تو یہ ایک الگ پروسیس ہے. اس کے لیے جا کے علم حاصل کرنا پڑے گا، ان سے پوچھنا پڑے گا جو صاحبان علم ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس ان کے دل میں آج موڈ اچھا نہیں تھا تو آج جو ہے 5 چیزیں حرام کرنا ہے، اور آج جو ہے مجتہد صاحب بڑے خوش ہیں تو چلو جتنا پوچھ لو آج سب حلال کا حلال ہونے والا ہے. ایک سسٹم ہے، وہ مجتہد جو ہے اپنی گردن پہ ذمہ داری لیتا ہے آپ کے عمل کا. یا آپ کو خود جا کے اجتہاد کریں، یا اگر تقلید کر رہے ہیں تو پھر وہ ذمہ داری لے رہا ہے آپ کے عمل کا. اور وہ جب ذمہ داری لیتا ہے اس لیے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں. بھئی ایشوز بڑے کلیئر ہیں لیکن بار بار وہی سوال اور جہاں وہاں سے جواب وہی آتا ہے، اگر یہ تو مسئلہ یہ ہے. وہ ہمیشہ اگر لکھا ہوا آئے گا، اس لیے کہ آپ جو ہے بالکل اسپیسیفک بات پوچھ رہے ہیں. جو یہاں کا لوکل مسئلہ ہے وہ کبھی بھی آئیڈینٹیفائی اس مسئلے کو نہیں کریں گے کہ مثلا ینگ اسٹریٹ پہ فلاں ہوٹل وہ ریسٹورینٹ ہے وہ حلال ہے نہیں. ان کو کیا معلوم بھائی؟ وہ آپ کو جنرل گائیڈ لائنز دیں گے، اگر یہ ہے تو یہ ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس جنرل مسئلے کو اپلائی کریں اپنے سچویشن میں. آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ آپ نے فتوے کا اپلیکیشن صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. صلوات پڑھنے ایک بار.
مثلاً آپ دیکھ لیں لیڈیز میں ایک مسئلہ بڑا شروع ہوا تھا لاسٹ ایئر. عائشہ سستانی نے کہا ہے کہ وہ جو 4 ٹوز ہیں اس پر نیل پالش لگا سکتے ہیں. بیچارے عائشہ سستانی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. وہ بات کیا تھی؟ نیل پالش کا مسئلہ نہیں تھا عائشہ سستانی کے یہاں. ان کے رسالے میں یہ ہے کہ مسح کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ یو ڈو دی مسح آن آل دی 5 ٹوز. صرف ایک ٹوز پر مسح کرنا، وائپ کرنا سفیشینٹ ہے. اب لڑکیوں نے اس سے ایک اجتہاد کیا. اوکے تو مسح کرنے میں ایک کافی ہے، سو آئی کین لیو 1 اوپن اینڈ پٹ نیل پالش آن دی ادر 4. عائشہ سستانی نے نہیں کہا ہے نتھنگ اباؤٹ نیل پالش. اور وہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ صرف وضو کی بات ہے. غسل میں پورے بدن پر پانی جانا چاہیے انکلوڈنگ the 4 toes which have the nail polish. تو ذرا لوگ جس طرح سے ہے نا وہ ماشاءاللہ سے ای میل بھی بہرحال ایک نعمت ہے تو بلا بھی ہے ساتھ ساتھ. تو ان مسائل کو سمجھیے، فتویٰ اپنی جگہ سے پہ ہے اور کس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے لوکل سچویشن میں، اپنی سچویشن میں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. صلوات پڑھنا ایک بار اور. ایک اور حدیث اس سلسلے میں پھر ہم مجلس ختم کرنا چاہیں گے. ابو الجارود امام کے مشہور صحابی تھے. انہوں نے امام سے پوچھا، چونکہ سنیوں میں یہ مسئلہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، سورہ 5 آیت 5، جس میں الفاظ ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، یعنی اہل کتاب کا طعام، کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اس سے ہمارے جو سنی برادران ہیں وہ یہ اجتہاد کرتے ہیں اٹ مینز کوشر از اوکے. یعنی اہل کتاب نے اگر ذبح کیا ہے جانور کو، اگرچہ پریکٹیکلی ابھی ہم دیکھتے نہیں ہیں یہ اتنا، ابھی بھی وہ ذبیحہ پر جاتے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کے یہاں یہ ہے یہ پرسپیکٹو کہ اہل کتاب کے ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، جبکہ فقہ جعفری میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اور روز اول سے اجتہاد کی بات نہیں ہے، نص سے معصوم ہے. 5ویں امام سے پوچھا گیا تھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. بات یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے. مڈل ایسٹ از اے ویری واسٹ ایریا، نارتھ افریقہ سے لے کے عراق سے لے کے یمن تک دیکھ لیں آپ. اور وہاں جو عربی یوز کی جاتی ہے اٹس ناٹ آلویز یوزڈ ان دا سیم وے ان آل ایریاز. ابھی آپ ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھ لیں طعام کا مطلب کیا ہے، طعام الذین اوتوا الکتاب، طعام آف اہل الکتاب. اس میں دیکھیں گے سمپل ڈکشنری میں ملے گا فوڈ. فوڈ انکلوڈز ایوری تھنگ. لیکن آپ جا کے جب ریسرچ کریں گے، اسپیشلی وہ ڈکشنری وچ ٹاک اباؤٹ دی ہسٹری آف دی ورلڈ، اور اسپیشلی فلاں ایریا ان دی عرب ورلڈ اس کا کیا یوزیج ہے، ان ادر ایریا کیا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ رسول کے زمانے میں حجاز کے ایریا میں قریش کی زبان میں whenever they would use the word طعام it referred to only grains and vegetables. کبھی بھی میٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. اسی لیے اہل بیت سے جب بھی پوچھا گیا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، طعام الذین اوتوا الکتاب، یہ 5ویں امام کی روایت ہے. ابو الجارود نے سوال کیا، امام نے کہا اس سے مراد الحبوب والبقول، یعنی گرینز اور ویجیٹیبلز. اناج کی بات ہو رہی ہے، سبزی کی بات ہو رہی ہے، گوشت کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک مجتہد ہیں بزرگ قم میں، ابھی ان کی اتنی تقلید شروع نہیں ہوئی ہے لیکن ہو جائے گی انشاءاللہ، آج کل سلسلہ بہت بڑھ رہا ہے. وہ ہمارے کامن ایک فرینڈ ہیں، ہمارا کامن فرینڈ ہے ان کے درمیان. ان کے ایک ہم نے آرٹیکل پڑھا تھا جہاں انہوں نے اسی آیت پہ ان تمام حدیثوں کو اگنور کرتے ہوئے سنی پرسپیکٹو کو بیان کیا تھا. تو ہم نے ان کو میسج دیا تھا کہ بھائی ہمیں اتنا آرگیو نہیں کرنا ہے اس پہ، بٹ آئی ول جسٹ آسک یو ون کوشچن، کہ
کہ آپ کے پورے یہ جو آرگومنٹس ہیں اس کا کنکلوژن کیا ہے. اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ ایک کرسچن ایک مرغی کو ذبح کرے وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ, دیٹ از حلال. But if I, Shia, Isna Ashari do the same thing, وہ مرغی حرام ہے. یعنی وہ کرسچن جو ہے کچھ نہ کہے اور ذبح کرے تو وہ مرغی جو ہے حلال ہو جاتی ہے, اور وہی کام ہم کریں تو وہ مرغی جو ہے حرام ہے. نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, آپ کے آرگومنٹس کے کنکلوژن جو ہے اس میں کچھ پرابلم نظر آتا ہے. اینی وے نیکسٹ ڈے وہ ہمارے دوست نے کہا کہ ہم نے ان سے یہ کوشچن کیا تھا کہ فلاں صاحب نے پوچھا ہے, تو کہنے لگے بھائی وہ ہمارا صرف ریسرچ ہے, جب فتویٰ دیں گے تو ہم لکھ دیں گے احتیاط واجب ہے کہ ذبیحہ اہل کتاب حرام ہے. یعنی یہ مسائل جو ہیں ہم لوگوں کے لیے ہیں, ہمارے پاس یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں ٹورانٹو ایریا میں, ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی. ایسے سپلائرز ہیں جن پر انسان بھروسہ کر سکتا ہے, جائیے ان کے پاس, خود اطمینان حاصل کریے اور اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کرے. نہ عالم پر ڈالنے کی کوشش کرے, نہ مرجع سے. یہ اسپون فیڈنگ کا معاملہ جو ہے نا, یہ کھانا ہے خود ہی کھائیے بھائی, سمپل معاملہ ہے. رولنگز بڑے کلیئر ہیں. اور جب آپ یہاں مثال دیکھیں قتادہ کی, کہ اپنے کو بہت بزرگ عالم سمجھتا تھا, لیکن امام کی خدمت میں جب آتا ہے خود ہی کہتا ہے کہ بزرگ علماء کے سامنے ہم بیٹھے ہیں, لیکن وہ روب کا احساس جو ہمیں آپ کے حضور میں ہوا ہے کسی کے سامنے نہیں ہوا ہے. اور بات یہی تھی کہ امام کا علم جو ہے انسان سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے, یہ علم خدا داد ہے, خدا کی نعمت ہے, اس لیے انہیں باقر علوم النبیین کہا گیا. امام کہا کرتے تھے اگر ہم سے کوئی حدیث سنو اور اگر ہم ریفرنس نہ دیں تو سمجھنا کہ یہ حدیث میرے بابا سے ہم نے سنی ہے, انہوں نے اپنے بابا حسین سے سنی ہے, اور حسین نے اپنے بابا علی سے سنی ہے, اور وہ حدیث علی نے رسول اللہ سے سنی ہے. اتنا ڈائریکٹ اور ریلائبل چینل کوئی اور نہیں وہاں پیش کر سکتا تھا, اور اس لیے امام کی شہرت تھی. امام کو لوگ پسند کرتے تھے, امام کو احترام کرتے تھے, اور دشمن کو یہی جو ہے امام کی شہرت اور اس امام کی علمی فضیلت جو ہے ان کو کھا جاتی تھی. کربلا کے واقعات کے بعد ان میں یہ ہمت اب نہیں تھی کہ تلوار سے اپنے دشمنوں کو ختم کریں, خصوصاً آل محمد کو, لیکن زہر کا طریقہ اپنایا تھا. آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں, جو ہمارے مذہب کے امام ہیں. انہی کے نام سے ہماری شناخت اور آئیڈینٹی ہے. صرف ہم ایک جملہ کہیں گے کہ مولا وہ یقیناً زہر کے ذریعے ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں آپ کے بابا کو شہید کیا گیا ہے, لیکن پھر بھی جنازہ احترام کے ساتھ اٹھایا گیا. لیکن ایک عجیب غریب بات ہے کہ جب آخری وقت آیا ہے پانچویں امام کا, وصیتیں جو کی ہے چھٹے امام سے ایک وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا ہم نے اپنے مال میں سے کچھ پیسہ وقف کیا ہے جو 10 سال تک حج کے زمانے میں, اتفاق سے یہ حج کا زمانہ ہے, حج کے ایام میں جب حاجی مینا میں ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تم پیسہ دو کہ وہ وہاں مجھے یاد کر کے نوحہ اور بکا کریں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پانچویں امام نے یہ وصیت جو کی ہے کیوں کی ہے. لیکن پھر ایک خیال آتا ہے دماغ میں کہ انسان بچپنے میں جن مظالم کو دیکھتا ہے, جو ظلم بچپنے میں ہوتا ہے اس کو آخر وقت تک انسان بھولتا نہیں ہے. عجب نہیں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام جو 5 سال کے تھے جب کربلا میں تھے, انہوں نے اس ظلم کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے حسین کی شہادت کے بعد ان کے بابا کے پشت پر تازیانے لگائے جاتے تھے. جب بھی امام سجاد اپنے بابا کو یاد کرتے تھے اذیت پہنچائی جاتی تھی. عجب نہیں کہ امام کو وہ منظر بھی یاد ہوگا کہ ان کی پھوپھی جو تقریباً ان کے ہمسن تھی, ان کا جب یتیمی کا دور آیا ہے
تو بجائے پرسے دینے کے شمر ملعون نے تماچے مارے ہیں۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام نے بس اتنی وصیت کی ہے کہ بیٹا اس پیسے کو وقف کرنا تاکہ منا کے دور میں مجھے لوگ یاد کریں اور مجھ پر آ بکا کر سکے۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہیں گے آپ کو اتنا موقع ملا تھا کہ آپ منا میں بابا کی عزاداری کر سکے، لیکن ہائے زین العابدین، شام میں جب سکینہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، آخر میں وہ موقع ملا ہے جہاں اہل حرم نے تمام شہداء کے سروں کو منگوایا ہے اور حسین کی عزاداری پہلی بار زندان شام میں ہوئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس قبل بات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔